بارش کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ وہ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ۔ 1.5 ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں نا، ڈائٹ کی۔ ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، تو اب آپ پروٹین ہی پروٹین کھائے چلے جا رہے ہو، صبح شام انڈے گوشت کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ڈبہ بن جاؤ، بہت سارے نقصانات آپ کی باڈی میں اتنے سارے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہیں فضائل سنے کہ جی سبزیاں کھانی چاہیے، ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف آلو پیاز ٹماٹر ہی پھوڑنا شروع کر دیے۔ انڈے گوشت موشت دودھ مود آپ کی فہرست سے بولو نکل گئے، تو بھی نقصان دہ، آپ باریک سے ہو جاؤ گے، یعنی گوشت نہیں ہوگا، فیٹ ویٹ ہی ہوگا آپ کے اندر، اور چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو۔ چہرہ ہمیشہ گوشت خوروں کا ہوتا ہے با رونق، فیٹ کھانے والوں کا، ملائی پھوڑنے والوں کا۔ ملائی کھائی نہیں جاتی، ملائی پھوڑی جاتی ہے۔ میرے گھر والے دودھ میرے سے چھپا کے رکھتے ہیں آج بھی، جیسے ہی دودھ گرم ہونا اور اس کے اوپر ملائی آ جائے، ملائی جو اوپر تیر رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو، تھوڑی سی ہو تاکہ ذرا صحیح طرح جم جائے، تو پھر میرے گھر والے انہوں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے دیگچی کے ڈھکن پہ، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں چھوڑے گا، تو وہ اس کا ایک الگ لذت ہوتی ہے۔ فریج کی ملائی نہیں، فریج کی جمی ہوئی وہ بیکار ہے۔ جو ایسے دودھ بوائل ہوا ہوا ہو اور اس پہ پھر ملائی تازہ تازہ آئی ہوئی ہو، وہ اتارنے کا ہی اپنا ایک منظر ہوتا ہے یار، بڑا ٹائٹ، ایسے زبردست اسٹائل سے اس کو اتار کے جب آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور چمچ سے پھوڑتے ہیں یا کسی بھی چیز سے، تو وہ بہرحال بیان سے ہٹ گیا ہوں میں، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ نقصان دہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہاں بات چل سبزی پہ چل رہی تھی، اس میں ملائی آ گئی نا تو وہ زبردست، میں نہیں چھوڑتا۔ تو غصہ، گھر والوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، غصہ اس لیے آتا ہے کہ دودھ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، دودھ سے سارا وہ کریم اتر گئی تو پتلا ہو گیا دودھ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی مفتی صاحب گھر والوں کو تو غصہ جب آ رہا ہے تو باہر سے منگا کے کھا لو تاکہ دودھ کا بیڑا غرق نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا جو باہر سے منگوا کے کھانے میں۔ جو اس طرح سے کھانے میں مزہ آتا ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ کھاؤں گا تو ڈانٹ پڑے گی، کوئی غصہ ہوگا، اس میں جو کھانے میں مزہ ہے وہ ایسے کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ہوٹل کی خرید کی کھاؤ وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اچھا خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہ گوشت خوروں کے چہروں پر، جو ہندو لوگ گوشت نہیں کھاتے نا، میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گوشت کھایا کرو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے ہم پر بہت بڑا فضل یہ کر دیا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب گوشت خور نہیں ہے، گوشت نہیں کھاتے۔ ہمارے مذہب میں گوشت کھانا ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا اللہ نے، بقرعید پہ بھی، عقیقے پہ بھی، ولیمے پہ بھی، تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ ہم ویجیٹیرین ہو نہیں سکتے، کائنڈلی مجبوری ہے ہماری۔ خیر، تو اب بیلنس ڈائٹ، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے؟ بیلنس، بھائی اس میں آپ نے پھل فروٹ بھی لینے ہیں، انڈے منڈے بھی لینے ہیں، سبزی بھی لینی ہے وغیرہ وغیرہ، ملائی بھی کبھی کبھار پھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ. جو بیلنس ڈائٹ لیتا ہے اس کی ہیلتھ کیسی ہوتی ہے؟ بولو اچھی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روحانی طور پر بھی تمہاری ڈائٹ میں بیلنس ہونا چاہیے, تو تمہاری مینٹلی صحت اس سے کیا ہوگی؟ اچھی. یہ جو غموں میں ایک دم بوکھلا جانا, ڈپریشن میں چلے جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جانا, تکبر کرنے لگنا, دوسروں کو نیچ دکھانا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ سائیکو پیشنٹ ہیں, آپ مینٹلی ہیلدی لائف بولو نہیں گزار رہے. گوروں کی فزیکل لائف بہت اچھی ہوتی ہے, فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے, 90 سال بھی چلے جاتے ہیں. مینٹلی ہیلتھ میں ان کے کیا پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے؟ بہت سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو روحانی ہیلتھ کہہ لیں یا مینٹلی ہیلتھ کہہ لیں, اس کے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی روحانی لائف بھی ہیلدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, روح اور جسم. خالی روح نہیں ہے, خالی جسم نہیں ہے ہماری باڈی میں, روح بھی ہے. جانوروں کی روح کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روح کو جیسا ہونا چاہیے ویسے بنا دیا اللہ نے. انسانوں کا ایسا نہیں ہے, انسان اپنی مرضی سے ایک طرف کو ڈھلکتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک طرف کو جاتا ہے, بزدل بن جاتا ہے, بہادر بن جاتا ہے, کنجوس بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے, ذرا ذرا بے صبرا بن جاتا ہے, ناشکرا بن جاتا ہے, متکبر, فخور, شیخیاں بھگارنے والا. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. جن کے پاس دولت ہے, سخاوت نہیں ہے اور وہ دولت پہ اتراتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو فخور کہتے ہیں. فخر ہر وقت فخر کرنا, میں ایسا میں ویسا. تو اللہ کو یہ شیخیاں بھگارنے والے پسند نہیں ہے. تو جو شیخیاں بھگار رہا ہے نا, وہ اس کی روحانی لائف ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, اس کی روحانی لائف ٹھیک نہیں ہے. یہ بے سکونی میں جائے گا, یہ لازمی جائے گا بے سکونی میں. تو جیسے میرے بھائی فزیکل ہیلتھ کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, ایسے ہی انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جو اس کی لائف ہے اس میں بھی اعتدال اور بیلنس بولو ضروری ہے. وہ بیلنس کیا ہے؟ وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ کا وہ بیلنس پیدا کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنانے والے سے تعلق قوی ہو جائے. انسان جب تک اللہ سے اس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, نہ وہ انسان کا بچہ بن سکتا ہے, نہ اس کو غموں میں صبر آ سکتا ہے, نہ وہ خوشیوں میں اعتدال سے رہتا ہے. تو یہ اللہ سے ریلیشن کے بغیر یہ بیلنس اور اعتدال ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر 5 قوتیں اللہ نے انسان میں ایسی رکھی ہیں, 5 قوتیں. ایسے تو بہت ساری طاقتیں انسان کی باڈی میں, لیکن 5 ایسی طاقتیں جو ہر وقت ہم ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں. ان 5 قوتوں کو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے, لیکن اس کو اگر ہم اعتدال سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. ایک مثال دیتا ہوں, بھوک کی ایک طاقت ہے, بھوک یہ بھی ایک طاقت ہے. تبھی طاقتوروں کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کمزوروں کو بھوک کم لگتی ہے. بھوک کی طاقت اگر ختم ہو جائے, بھوک ہی لگنا ختم ہو جائے, بھوک کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں, کھانے کی طرف لپکتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے بس پھوڑ پھاڑ دیں. تو اگر ہم اس طاقت کا استعمال ہی چھوڑ دیں, ہم کہیں بھوک لگ رہی ہے لگنے ہی دو, نہیں کھاؤ بس, تو اس سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ نے بھوک دی اس لیے تاکہ اس بہانے کھا لیا کرو. بعض لوگ اتنے بزی ہوتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو اللہ ان پہ بھوک مسلط کر دیتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, جس میں وہ بزی ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو اس کام میں بھی ان کا پھر دل نہیں لگ رہا ہوتا. دنیا میں کچھ ایسے مصروف لوگ ہیں کہ اگر بھوک فطرت ان کو نہ لگاتی تو وہ کبھی بھی زندگی میں کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ہم اپنے مشن کو نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو اللہ ان کو بھوک لگا دیتے ہیں, اللہ کو معلوم ہے ان کی صحت خراب ہو جائے گی, تو بھوک مسلط ہو جاتی ہے ان کے اوپر, ان کا اس کام میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو فطرت ان کو کہتی ہے کہ اگر تم نے ابھی بھوک کی خواہش کو نہیں مٹایا تو جس کام کے لیے تم ٹائم بچا رہے ہو نا, وہ کام بھی نہیں ہوگا تم سے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانے کی طرف لپکتے ہیں. ایسے 1% بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ 99.9% تو ہوئے کہ نہیں بھی لگ رہی ہو تو لپک رہے ہوتے ہیں, کھانے کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بھوک کی طاقت کو استعمال ہی نہ کریں, بھوک کی خواہش کو استعمال ہی نہ کریں, یہ بھی غلط ہے. اور اگر آپ ہر وقت بھوک ہی مٹانے کی فکر میں لگے رہیں, بھوک آپ کی ختم ہو گئی پھر بھی کھائے چلے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. تو اللہ نے اس میں ایک اعتدال دیا ہے. بھائی کتنا کھانا ہے, کھانا بھی ہے, یہ نہیں کہ اوائڈ ہی کرتے رہنا ہے, اور کتنا کھانا ہے, کس سے کتنا بچنا ہے, اس کا ایک اصول اور ضابطہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا اور اسلام نے بھی بتا دیا. تو ہماری جو 5 قوتیں ہیں نا, وہ قوتیں ہیں کہ جن میں بیلنس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اعتدال نہ ہو تو انسان پھر انسان کا بچہ نہیں رہتا, یا تو دوسرے کا نقصان کرتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے.
ایک کہلاتی ہے قوت عقلیہ، عقل یہ ایک طاقت ہے، یہ بھی ایک اللہ نے ہمارے اندر ایک صلاحیت دی ہے. طاقت کا مطلب ایک صلاحیت، ایک فن، ایک کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے، جو جانوروں کے پاس یہ عقل بولو نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس. اس عقل کا اعتدال سے استعمال، وہ بھی میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز اللہ نے انسان میں رکھی ہے قوت غضبیہ، غصہ. اگر کسی میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے لوگ کھا جائیں گے اس کو. تھوڑا سا انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اگلے کو غصہ بھی، کمزور سے بھی ڈرتا ہے تھوڑا سا کہ بھئی یہ بھی ایک وقت تک برداشت کرے گا، غصہ آ گیا تو پھر اس کا میٹر گھوم جائے گا. ایک صاحب کو میں نے کہا وہ تو بڑا کمزور ہے، آپ اس سے لڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ بےزتی بہت کر دیتا ہے غصے میں، جب آتا ہے نا تو میں اپنی بےزتی سب کے سامنے کرانا نہیں چاہتا. تو ڈرتے ہیں لوگ بھائی غصے میں تو وہ کچھ بھی کر دے گا. یہ قوت غضبیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ایک ہے محبت، یہ بھی ایک قوت ہے، بہت سارے کام آپ سے کرا لیتی ہے محبت. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے، محبت نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرے گا. آپ کو کہا کہ بھئی ایزی لوڈ کروا دو، غفار نے بولا کرواؤ گے آپ؟ جمشید نے بولا کرواؤ گے؟ محمود نے بولا کرواؤ گے؟ محمودہ بولے گی تو فوراً 500 کا بیلنس بولا تھا 1000 کا بیلنس ڈالو گے آپ. کیا خیال ہے؟ تو محبت بہت سے کام کرا دیتی ہے انسان کو، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت. ہم بہت سارے حقوق جو ادا کر رہے ہوتے ہیں یہ صرف قانون کی وجہ سے نہیں، یا صرف شریعت کے کہنے میں نہیں، بلکہ اس میں اپنے دل کی محبت کا بھی بہت دخل ہوتا ہے. دل کی محبت کا بہت دفعہ شریعت نہیں بھی کہہ رہی ہوتی، ہم محبت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک محبت ہے، محبت ایک جو ایک قوت اور طاقت ہے جو انسان سے بہت سارے کام کراتی ہے. ایک ہو گئی قوت عقلیہ، ایک ہو گئی قوت غضبیہ، ایک ہو گئی قوت، یعنی ایک محبت بھی ایک قوت ہے. ایک قوت شہوانیہ، شہوت جسے کہتے ہیں، جو مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف. یہ قوت اگر نہ ہوتی تو آج دنیا میں پبلک بولو نہ ہوتی، ماں باپ کو اولاد نہ ملتی جو ان کی خدمت کرتی، نسل نہ بڑھتی، کمانے والے بیٹے نہ ملتے، پوتے نواسے نہ ملتے. تو صرف فضائل سن کے تھوڑی کوئی شادی کرتا. آپ لوگوں کو بتاتے، کسی خواہش ہے نہیں اس میں شادی کی، آپ سمجھاتے نکاح کرو اس سے نسل بڑھے گی، کیا کہ تو بڑھا لے میں ابھی مصروف ہوں. یہی کہتا نا، کیا خیال ہے بھئی؟ شہوت اگر مرد اور عورت میں نہ ہوتی، عورت کی مرد کی طرف رغبت اور مرد کی عورت کی طرف، تو پھر میں بیان کر رہا ہوتا کہ دیکھو نکاح کرو ورنہ انسانوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. نسل ختم ہو رہی ہے، یہ جو دنیا میں آبادی ہے تقریباً 6 ارب، یہ مر گئی تو ختم. یہاں بندروں کا راج ہوگا، پھر دوبارہ سے ڈورمنٹ بندروں کو انسان بنائے گا، کروڑوں خربوں سال لگیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا. ڈارون تو اب گیا، اب بندر ہی آ کے بتائے گا کہ ہم انسان بنیں گے خربوں سال کے بعد. تو نسل بڑھ جائے گی، لوگ کہیں گے بڑھنے دو. کیا خیال ہے؟ لوگ کہیں گے کیوں ہم خرچے پالیں اپنے ذمے، ایک عورت کا پھر بچوں کا، بس صحیح ہے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. لیکن ابھی آپ کے اندر شہوانی جذبات ہیں. جیسے ہی میں شادی کی بات کرتا ہوں آپ جنت جہنم پہ اتنا نہیں بھڑکتے، شادی کی بات سنتے ہی آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، ایک دم پورے ہلنا شروع ہو جاتے اور بولتے ہو بس یہی ٹاپک چلاؤ، اب کوئی دوسرا ٹاپک ہی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوت شہوانیہ ہے جو مرد اور عورت میں اللہ نے مسلط کی ہے. جیسے بھوک مسلط کی ہے، بھوک ختم ہو جائے ہوٹلوں کا بزنس بولو ختم. چاہے تیری میری بریانی کا ہو، وہ جو ہم ربن کاٹ کے آئے، یا کسی میری تیری بریانی کا ہو، آڑی ترشی بریانی ہو، ٹیڑھی میڑھی بریانی ہو، سیدھی سادھی بریانی ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی نہیں چلے گا بزنس. بھوک مجبور کرتی ہے ہم پیسہ خرچ کریں، روٹی خریدیں، گوشت خریدیں، بریانی خریدیں، برگر خریدیں. تو یہ سب بھوک اور پیاس ہمیں مجبور کرتی ہے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہے قوت شہوانیہ. یہ بھی انسان کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے. پانچویں چیز ہے قوت، یعنی محبت کے اپوزٹ میں بیان کرنا چاہیے، بغض اور نفرت. محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ بغض اور نفرت. یہ نفرت بھی بہت سارے کام کراتی ہے انسان سے، کچھ پازیٹو اور کبھی نیگیٹو. پازیٹو بھی بہت کراتی ہے نفرت. مظلوموں پر ظلم ہوتا ہوا جب انسان دیکھتا ہے تو نفرت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ ظالم سے. یہ نفرت نہ ہوتی تو اس کے خلاف خالی فتوے سن کے اور شریعت کی موٹیویشن سے کام نہیں ہوتا. نفرت کے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں. تبھی تو لوگ ہم سے کہتے ہیں غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے مفتی صاحب فتوا دو. اب دیکھو فتوا نکلوا رہے ہیں خود سے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، اچھا جذبہ ہے یہ لوگوں میں. بھائی آپ کیوں نہیں دے رہے؟ دے چکے ہیں بہت سے لوگ فتوا، بڑے بڑے علماء، ہم بھی اور سب لوگ دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں بار بار دو، بار بار دو. کسی اور ٹاپک پہ تو نہیں کہتے مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ سود حرام ہے. کیوں نہیں دے رہے فتوا؟ بار بار دو فتوا. مفتی صاحب بار بار فتوا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں ناجائز ہیں. بار بار. نہ
بھائی ایک قوم پہ ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں تو ایک دم ظالم کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, وہ جذبات ابھارتے ہیں انسان کو. بھائی اس پہ کام ہونا چاہیے, ظالم کو پکڑو, جا کے مارو اس کو, روکو اس کو, بائیکاٹ کرو اس کا. تو یہ کام کون کرا رہا ہے؟ نفرت, بغض. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور حقیقت ہے شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں نا, نفرت کے بھی بڑے فضائل ہیں, اگر وہ صحیح جگہ پر ہو. اگر صحیح جگہ پر ہو تو شریعت میں جیسے محبت کے فضائل ہیں ایسے ہی بولو نفرت کے بھی ہیں. اسلام ہمیشہ محبت کا درس نہیں دیتا, بہت جگہوں پر نفرت اور بغض کا درس دیتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو اللہ کی نظر میں سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں نا, جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور بغض بھی اللہ کے لیے کریں. قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفت بیان کی, یہ کافروں پہ, جو جنگ لڑنے والے کافر ہیں وہ مراد ہے, جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں مسلمانوں سے, ان پہ بہت سخت ہے, یہ نرم نہیں ہے, ان پہ ترس نہیں آتا ان کو. اور رحماء بینہم, آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. ظالم پہ ترس آنا یہ بے موقع ہے. تبھی جو ڈاکوؤں کو پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو بچا رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے بچانے والے کو بھی اسی کے ساتھ لٹا کے کوٹو. یہ بے موقع ترس آ رہا ہے آپ کو. ڈاکو پہ اگر ترس آ رہا ہے تو آپ, اس کا مطلب آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ڈاکو پہ جب اس ڈاکو کو چاہیے آپ کو بھی لوٹے, آپ کے بھی کسی بچے کو قتل کرے, شہید کرے, پھر ہم دیکھیں گے کتنا ترس آتا ہے آپ کو اس ڈاکو پہ. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک صاحب آئے, مجھے بچہ, نوجوان بچہ تو نہیں تھا, نوجوان آدمی ٹائپ کا ہی پورا, کہنے لگا مفتی صاحب یہ نیو کراچی میں جب ڈاکوؤں کو پکڑ کے لوگ مارتے ہیں مفتی صاحب, یہ بہت زیادہ مارتے ہیں, مفتی صاحب پلیز آپ بیان کریں, ایسے نہ مارو. کہہ رہے ہیں اس بیچارے کا حال کیا کر دیتے ہیں یہ مار مار کے. نیو کراچی میں اگر کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا تو بہت ہی اس کا حشر نشر کرتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا, ڈاکوؤں کو پھولوں سے مارا کریں, پیار سے مارا کریں, یوں یوں کر کے ایک یوں چماٹ مارا کریں ڈاکوؤں کو. آ کے خدا کے بندے, ڈاکوؤں نے کتنے, جب جوان بیٹوں کی لاشیں گھر میں آتی ہیں جن کو ڈاکوؤں نے مارا ہوتا ہے, ماں باپ پہ کیا قیامت گزرتی ہے. جوان بیویوں کے جوان شوہر, جب جوان عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, ہوا نہیں سویڈن سے میاں بیوی کا جوڑا آیا ادھر عید کے موقع پہ, اور ڈاکوؤں نے مار دیا اس بیوی کے سامنے اس کے جوان شوہر کو, اور ایک چھوٹا بچہ, وہ بچہ بھی اپنے باپ کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. کیا گزری کہ ساری زندگی کے لیے وہ مینٹلی وہ متاثر ہو گیا. اب سامنے اپنے بچہ باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور اس ڈاکو پہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کھاؤ. تو ڈاکو کے بارے میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے تیسے ہو اس کو مارو جان سے. لوگ یہ کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن پبلک ایسا کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پبلک کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو ہے نہیں. پبلک کہتی ہے اور کیا کریں, پھر کیا کریں, پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. تو پولیس کیا کرے گی؟ پولیس خود مجبور ہے, پولیس اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. کورٹ میں کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو گواہی دینے جائے گا اس کو پتا ہے اگلا نمبر اس کا ہے. تو پولیس بھی مجبور ہے, وہ کورٹ میں لے جائے گی. ویسے تو پولیس بھی کافی گنا دھو دیتی ہے اس کے لے جا کے نا, کافی چترول لگا کے وہ اپنے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اس کے اوپر. ایکسرسائز جس پولیس والے نے بھی کرنی ہوتی ہے نا, ہاتھوں کی, چماٹوں کی, وہ شادی کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم پٹیں گے تو پھر ہم, وہ ایک آئے تھا نا میم آئی تھی کہ ایک آدمی سینڈل خرید رہا ہے بیوی کے لیے, پہلے اپنے یوں ایسے ایسے مار کے دیکھتا ہے. تو دکان والے نے پوچھا کہ یہ کیا چیک کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے چیک کر رہا ہوں, بعد میں مجھے ہی پڑے گی نا, تو برداشت کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا برداشت. خیر, تو یہ ہے قوت غضبیہ یا نفرت یا بغض. اور بھی قوتیں ہیں, لیکن انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ان قوتوں کا ہے. تو ان قوتوں میں بیلنس سمجھتے ہو, اعتدال. ہم عقل سے شروع کرتے ہیں. عقل کا ایک ہے بالکل ہی استعمال نہ کرنا. تبھی قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. اب مشرک لوگ, غیر مسلم لوگ عقل سے بالکل کام لیتے ہی نہیں ہے. ڈاروین نے ان کو بول دیا ہم بندر سے بنے ہیں. اب بھائی بندر کس سے بنا ہے؟ بندر پتہ نہیں کس سے بنا ہے, وہ کس سے بنا ہے؟ وہ ایک سیل سے بنا. ابے یہ آنکھ خود بخود کیسے بن گئی بھائی, یہ کیسے ہو گئی؟ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے آنکھ ایک بہترین ڈیجیٹل کیمرہ ہے, ایوالو ہو کے یہ. اچھا میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, ایتھیس اور ملحد لوگ نا آپ کو اس زندگی کے شروع میں تو پھنسا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں, لیکن جو اصل سوال ہے اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ. جیسے اہل حدیث لوگ جب 3 طلاق کی بات آئے گی نا, وہ گھماتے ہیں آپ کو, گھماتے ہیں. جو اصل ہمارا کوشچن ہے اس کو پی جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے حلال کو حرام کیسے کر دیا.
یعنی 3 طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی. یہ سیاست تھوڑی ہے, تو دین میں تحریف ہے. آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا, تو یہ بولو نا, منہ سے پھوٹو نا. آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے. لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں, اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے, بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی 3 کو 1 کہا, فلاں نے. بابے سارے دیوبندی بھی بول دیں, ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھا ہے. تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو, ہم نہیں مانیں گے. آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ, مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مفتی رشید احمد صاحب ہیں, پھر بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے. بھائی ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو, گھماتے ہیں. ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو, بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے؟ بات کو گھماتا ہے. آج ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو, اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا, سیدھا سیدھا. یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے. اور کس نے پہنچایا؟ یہ ایک جم غفیر ہے. اگر ہم کہیں 2-4 افراد نے پہنچایا ہے تو 2-4 افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے, اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ 2-4 آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے, چاہے وہ کتنے ہی ثقہ ہوں, ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. یہ تو جم غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے, کتنے سوال ہوں گے, نبی نے اپنے مصلے پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں. لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات, چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا. باغ فتق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی, اور یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے گا. تبھی یہ خوب سمجھ لو, جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو. اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے. آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو, آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے. اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کا نا جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے, تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تعویل ہے. اگر آپ تعویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو, اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو. پھر آپ تحریک چلاؤ, جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی, کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر. پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا, اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا, اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں, تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا, وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفنس میں لے کر آئے گا. اس سے سوال پوچھا کرو گے, یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے, ہم نے تھوڑی دینا ہے. ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا ثالثی کا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی. میڈیٹر ہوتا ہے نا جو 2 پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے, تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی. علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا 2 پارٹیوں میں صلح کرانے کا, اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے, انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا, یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں, اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے, یہ حق پر ہے, کیونکہ آپ جج نہیں ہیں. آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط, آپ کو صلح کے لیے بلایا گیا ہے. تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ 2 پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں, مثال میاں بیوی آگے جھگڑا کر کے, یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے, تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے. 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں, آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ 3 پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا, میرے پاس کس طور پر آئے ہو. یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا, یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں, یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو؟ الگ الگ ہیں. اگر دونوں پارٹیاں مجھے کہہ دیتی ہیں نا مفتی صاحب ہم آپ کو ایز اے مفتی آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں, تو فتوے میں پھر سیدھا سیدھا جو شریعت کا حکم ہے وہ ان کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ لو بھائی, اب اس میں جو سچویشن بتائے گا اس کو اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر نے کہا کہ میں نے طلاقیں نہیں دی ہیں, بیوی کہہ رہی ہے میں نے دی ہیں, تو ہم بیوی سے کہیں گے آپ سوال لکھ کے دو. بیوی کہے گی میں نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سنی ہیں, تو میں کیا جواب لکھوں گا؟ اگر آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی, یہ لو فتویٰ.
وہ کہے گا میں نے تو نہیں دی, ہم کہیں گے فتوا لکھ کے, وہ کہہ رہے اللہ کی قسم میں نے نہیں دی ہے, ہم کہیں گے اگر آپ نے واقعی نہیں دی ہے تو یہ آپ کی بیوی ہے, یہ لو فتوا. ٹھیک ہے نا. فتوا کیا ہے؟ جو سوال ہے اس کے حساب سے شریعت کا حکم بولو, بتا دیا اس کو. تو میں ان سے پہلے پوچھتا ہوں بھائی آپ مجھے, میری پوزیشن کیا ہے, ایز اے مفتی آئے ہو؟ اچھا وراثت میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں میرے پاس, میں کہتا ہوں بھائی ایز اے مفتی تو یہ وراثت کا یہ مسئلہ ہے, ابا کا اتنا حصہ, اما کا اتنا حصہ, فلانے کا اتنا حصہ, ڈمکانے کا اتنا حصہ. اب وہ کہتے ہیں ہم نے بہن کا حصہ دے دیا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, اور یہ مکر گئی ہے کہ نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں فتوا چاہیے, تو فتوا یہ ہے کہ بھائی اگر گواہ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وغیرہ وغیرہ, اس طرح کر کے جو بھی فتوا ہے, اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ نے دے دیا ہے تو قیامت کے دن آپ, یعنی جھوٹ بول رہی ہے نا, اگر وراثت لے کے مکر گئی ہے تو آپ مجرم ہوگی. جو بھی اس کے حساب سے شریعت کا حکم ہے, جس کو کہتے ہیں دیانت, کہ آخرت کے حساب سے یہ بنتا ہے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جج کے طور پر, تو پھر ہم اس سے گواہ مطالبہ کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی میری حیثیت ایز اے ایک جج کی حیثیت ہے, تو جج کی حیثیت میں تو بھائی اگر آپ نے کسی پر کوئی دعویٰ کیا ہے آپ گواہ لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا ہے وہ قسم اٹھائے. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا یا وہ قسم اٹھا لیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ گواہ پیش کر دیتا ہے, تو جو گواہ پیش کرے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے. جج کا یہی کام ہوتا ہے نا. مفتی کا کام ہوتا ہے وہ بتائے کہ حقیقت پہ بتائے کہ حقیقت میں جو ہے بھائی اس کے حساب سے ہی ہے. جج کا کام ہوتا ہے حقیقت نہیں دیکھتا. جج کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی اور مکر گیا, بیوی نے اپنے کانوں سے سنی ہے, مفتی کے طور پہ فتوا لیں گے ہم بیوی کو, کہیں گے آپ حرام ہو. جج بنا کے فتوا لیں گے نا ہم سے, جج بنا کے فیصلہ کروائیں گے, تو پھر ہم کیا کہیں گے بھائی آپ کا دعویٰ ہے آپ گواہ لے کر آؤ. عورت سے ہم کہیں گے, وہ کہے گی میرے پاس گواہ نہیں ہے, تو ہم شوہر سے کہیں گے آپ قسم اٹھاؤ. سوری مدعی گواہ پیش کرتا ہے, اگر گواہ نہ ہو تو قسم اٹھوائی جاتی ہے مدعا علیہ سے. تو اب شوہر اگر, عورت مدعی ہے صورت میں نا, کہ ہم اس سے کہیں گے گواہ لے کر آؤ, تو گواہ نہیں لے کر آئے گی, ہم شوہر سے کہیں گے بھائی قسم اٹھاؤ کہ میں نے نہیں دی ہے. وہ کہے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے نہیں دی. ہم کہیں گے یہ آپ کی بیوی ہے, لے جاؤ اس کو. یہ جج بن کے کیا ہے. اب مفتی کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی نہیں ہے, مفتی عورت کو کہہ رہا ہے کہ آپ شوہر سے کیا کرو, جان چھڑاؤ, کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے ہمارے فیصلے کی وجہ سے آپ شوہر کے لیے حلال نہیں ہو گئی ہو. لیکن جج کیا کہے گا, جج کہے گا بھائی ہمیں کیا پتا, ایسے تو کوئی بھی عورت اٹھ کے کہے. تو یہ 2 فیصلے مختلف. اور ثالثی کا کام کیا ہوتا ہے, ثالثی کا کام یہ ہوتا ہے, میڈیٹر جو ہوتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل, وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو جھگڑے ہیں اس میں اس کا کام ہے جھگڑا ختم کرنا. مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے پاس ایک پارٹی آئی, اس نے کہا کہ انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں یا 10 لاکھ کھائے ہوئے ہیں, مجھے یاد نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے. میں نے کہا میری حیثیت مفتی کی ہے یا جج کی ہے, ایک بنانا, ایک طرح سے فیصلہ کروں گا. یہ نہیں کہ پہلے جج بن کے فیصلہ کرواؤ پھر مفتی بن کے فیصلہ کرواؤ پھر جوڑ توڑ کرواؤ, یہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ جو ہے نا فیصلہ کریں, ہمارے درمیان جھگڑا بہت ہو رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا ان کا جھگڑا بہت ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بیان سے ہٹ کے تھوڑا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جو خاندان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا سا مسائل حل کرنا سیکھیں. لوگ ثالث بن کے نا اور لڑوا دیتے ہیں اور معاملہ کیا کر دیتے ہیں خراب. تو میں نے پھر اس پارٹی کو بلایا جس نے دعویٰ کیا تھا جس نے 10 لاکھ کھائے. میں نے کہا 10 لاکھ تو اس کا باپ بھی نہیں دے گا, یہ ذہن میں رکھنا, ٹھیک ہے. کورٹ میں جاؤ گے, کورٹ میں ہوگا یہ کہ مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑے گی تمہیں. 10 لاکھ سے زیادہ تم وکیلوں کو کھلا دو گے, شکر کرو یہ میرے پاس آ گیا ہے آپ کا کیس لے کے, تو 10 سے کچھ کم میں آ جاؤ آپ. مجھے نہیں پتا آپ نے اس کو 10 دیے ہیں کہ نہیں دیے, نہ میں آپ سے گواہوں کا مطالبہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. آپ بتاؤ, جھگڑا ختم کرنا ہے نا. اس کو میں کسی طریقے سے نیچے لایا 5 پہ 4 پہ. میں نے کہا یار آپ نے دیے ہوں گے لیکن گواہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس, تو کہیں بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. اور تو اب اس کو لائے ہم 5 پہ. ادھر جو بندہ تھا میں نے اس کو بولا, میں نے کہا دیکھ بھائی تو نے اگر لیے ہے نا ٹھیک ہے, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے کہ یہ تیرے گھر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے دیے ہیں. جج اگرچہ اس کو فیور نہیں دے گا, سوری اس کو فیور دے گا, الٹا کہہ دیا میں نے, جج اس کو فیور نہیں دے گا, اس کے پاس گواہ نہیں ہے, لیکن شریعت اس کو کسی بھی مفتی کے پاس جائے گا, مفتی کہے گا تیرے پیسے جس طرح سے چاہے نکلوا لے, تو الٹا لٹکا کے نکلوا لے, چترول لگا کے نکلوا لے, اس کی بائک چوری کر لے. تو اب تو نے لیے نہیں لیے ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ تیری جان چھوڑے گا نہیں, یہ نہیں چھوڑے گا تیری جان. تو کچھ دے کے جان چھڑوا لے, کیا خیال ہے. جیسے میں نے کھجور کا بزنس کیا تھا, چند لاکھ روپے لگائے, 50,000 کا نقصان ہو کے مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرے کرنے کا نہیں ہے. تو 50,000 میں اگر یہ نالج میرے پاس آ گئی کہ مجھے کھجور کا بزنس قیامت تک کبھی بھی نہیں کرنا, تو یہ نقصان نہیں ہے, بہت فائدے کی چیز ہے. اور یہ فائدے میں لوگوں کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں, بھائی یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, اس میں کروڑوں روپے کے کنٹینر پہلے سے بک کر لیے ہوتے ہیں لوگوں نے مناسب قیمتوں پہ. خیر, تو میں نے وہ اچھل رہا ہے نا دائیں بائیں اچھل کود, نہیں میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, میں پورے 10 لاکھ جو ہے نا وہ
میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اس کو, میں نے جب لیا ہی نہیں ہے میں کہاں سے دوں. میں نے کہا دیکھ بھائی میرے نہیں ہے پیسے, تو میرے پاس آیا ہے نا مسئلہ حل کرانے کے لیے, دے دے کچھ دیر کے جان چھڑا لے, کیونکہ میں نے پہلے کیس کی نوعیت سمجھ لی. تو میں نے کہا مجھے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ کے گھر پہ آ کے الٹا لٹک کے پیسے نکلوائے, بائک چھینے آپ کی, کچھ بھی کرے, میں کسی کے کام نہیں آؤں گا, نیوٹرل بن کے. بھائی ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا یوں سمجھنے لگتا ہے یہ مفتی صاحب کی دلچسپی ہے اس میں, بھائی میری دلچسپی نہیں ہے, لڑو یہاں بیٹھو. میں نے کہا ابھی لڑواتا ہوں آپ دونوں کو, اگر پسٹل چاہیے گارڈوں سے لے کے رائفلیں دیتا ہوں, مار دو ایک دوسرے کو, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. نہ تم میرے چاچے لگتے ہو نہ تم میرے مامے لگتے ہو. یہ سالس کو چاہیے بتائے کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی اس میں, آپ کے فائدے کے لیے فی سبیل اللہ میں ایک ٹائم نکال رہا ہوں, یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اکیلے میں بلا کے اس کو بولا یہ اس کا باپ بھی نکلوائے گا. بلاخر وہ آ گیا تمیز سے نا, تو مکمکا ہو گیا, لکھ دیا اور مسئلہ حل ہو گیا, ختم ہو گئی بات. ایک خاتون آئی کہنے لگی میرا شوہر یہ, میرا شوہر وہ, میرا شوہر فلانا, میرا شوہر ڈمکانا, وہ اتنے دکھڑے انہوں نے سنائے, مجھے لگا اس کا شوہر کو میں ذبح کر دوں لے آ کے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ میں ایک شرط پہ فیصلہ کروں گا کہ آپ بھی تحریر لکھ کے دو کہ مفتی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ میں مانوں گی, اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو پرمیشن ہے میرا نام لے کے یوٹیوب پہ مجھے رسوا کر دیں, پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں یہ عورت 2 نمبر ہے. اور آپ کا شوہر بھی یہ لکھ کے دے کہ ہم نے فیصلہ مفتی طارق مسعود صاحب سے کروانا ہے, ہمیں ان پہ اعتماد ہے, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اگر میں نے نہیں مانا تو مفتی صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ اپنے چینل پہ میرا نام اور تصویر ڈال کے بدنام کریں, یہ 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگ جاتے ہیں ایک سے فیصلہ کروایا, آپ کے فیور میں نہیں ہے دوسرے مفتی کے پاس چلے گئے, اس کے فیور میں نہیں ہے تیسرے کے پاس چلے جائے. پھر ہوتا یہ کہ جب کوئی پارٹی میں سے ایک سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مجھے کہیں سے بھی فیور نہیں ملے, پھر کورٹ میں جاتا ہے وہ. تو جب میں نے یہ کہا نا میرا دماغ کھایا ہوا تھا نا, بار بار خاتون بھی اور وہ بندہ بھی بار بار میں نے کہا یہ لکھ کے دو, یک طرفہ بات سن کے میں کبھی فیصلہ نہیں کروں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ دونوں سے, لکھ کے دو. بچوں کا پھٹا چل رہا تھا مینٹیننس وغیرہ کا, تو وہ خاتون نے لکھ کے دے دیا. جب میں نے رابطہ کیا مرد سے تو پتا چلا خاتون نے کیس بھی کیا ہوا کورٹ میں. اس مرد نے کہا پھر ٹھیک ہے میں لکھ کے دوں گا لیکن کورٹ سے کیس ختم کریں. میں نے خاتون سے کہا کورٹ سے کیس ختم, انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ ڈبل گیم نہیں چلتا, کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نہیں ہوا تو وہاں سے, یہ ڈبل گیم نہیں چلتا. میں نے کہا اتنا ہمارے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, تو آپ اپنا مسئلہ خود حل کرو جا کے. تو ثالثی میں اپنا ٹائم کبھی ویسٹ نہ کیا کریں. جب تک ہماری مسجد کے پرانا پھڈا چلا تھا تو ہم کسی مفتی باہر سے کسی, میں خود اس لیے نہیں تھا کہ میرے پہ چھاپ نہ لگ جائے کہ فلاں پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, تو میں نے کہا گھر کا مسئلہ ہے تو باہر سے حل ہوگا. مفتی کو لے کر آئے ہم, تو ان مفتی صاحب نے لکھوایا دونوں پارٹیوں سے, وہ لکھ کے نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں حل کرتے آپ کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ کہاں سے کام بات چلی گئی, بہت زیادہ میں دائیں بائیں چلا گیا آج. لیکن میرے سے جب فیصلہ کروانے آؤ تو یہ سوچ کے ذہن میں رکھا کرو کہ فیصلے میں لکھ کے دیا جائے گا, اور میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت بھی ہے. میں یہ بھی لکھواتا ہوں آج کل کہ اس فیصلے کو نہیں مانا نا تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون غلط ہے, اور پھر اگر کسی نے دوسرے کو سوشل میڈیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اپنے چینل پہ اس کو بدنام کروں گا. دیکھو یہ میرے پاس آئے تھے, یہ فیصلہ کیا تھا, اور یہ کیونکہ لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں آج کل, خاص طور میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت. اور یاد رکھو, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کبھی بھی میاں بیوی کے جھگڑوں میں نا یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کیا کرو, چاہے کتنا آپ کو کوئی مظلوم لگ رہا ہو. مرد اگر اپنی بیوی پہ کتنے الزام لگا رہا ہے, یہ ایسی تھی یہ ویسی تھی, خدا کی قسم میں یہ 30 سال ہو گئے مجھے یہ جھگڑے نمٹاتے ہوئے, میں متاثر ہو جاتا ہوں. بعض دفعہ مرد آ کے ایسے ظلم کی داستانیں بیان کرتا ہے, یہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے واقعی اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے, واقعی بہت ظلم ہوا ہے, اور اس کی بیوی بہت 2 نمبر ہے. یعنی آدمی تیش میں آ جاتا ہے, لیکن جب دوسری پارٹی کا بیان سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں بھائی معاملہ بالکل الٹ ہے. اسی طرح بعض دفعہ عورت کے آنسو دیکھ کے, چیخنا دیکھ کے, اس کی باتیں, اس نے 20 سال سے خرچہ نہیں دیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے وہ نہیں کیا, اس کے لڑکیوں سے تعلقات, یہ فوج فلمیں دیکھتا ہے, یہ فلانی سے تعلق, اور دیکھیں میں ثبوت پیش کرتی ہوں, یہ چیٹ دیکھو, یہ چیٹ دیکھو, یہ فلانا. آدمی کہتا ہے اس سے زیادہ 2 نمبر آدمی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. 20 کے دفعہ کہ میں متاثر ہوا ہوں, لیکن جب مرد کو بلایا تو کہانی بالکل الٹی نکلی. اس لیے بھائی یہ یک طرفہ بات سن کے یہ فیصلہ کر لو, کہیں بھی کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے. کبھی بھی کوئی جس پہ الزام لگ رہا ہے جب تک اس کو بلا کے کلیئر نہیں کرتے کبھی بھی نہیں. ایک دفعہ یہیں پر کیس آیا, خاتون نے کہا کہ میرا میاں صاحب نے اتنا ترس آیا, میں نے جامعہ سے بھی 2-3 مفتیوں کو بلایا, یار اس خاتون کا مسئلہ حل کرو. انہوں نے, وہ سینئر مفتی تھے, انہوں نے بولا بھائی اس کے شوہر کو بلائے بغیر نہیں ہوگا مسئلہ حل. یار جب شوہر آیا ہے نا تو پہلے تو اپنی بچیوں کو دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. 5 سال بعد اس نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے. عورت نے 5 سال سے اپنی بیٹیوں کو شوہر سے نہیں, اس کے باپ سے نہیں ملایا, 5 سال ملنے نہیں دیا, اور الٹا بچوں کا ذہن خراب کیا ہوا تھا کہ تمہارا باپ تم سے ملتا نہیں ہے. یعنی ظلم الٹا یہ کر رہی ہو کہ بچوں کو ملنے نہیں دے رہی,
اور جب ملا ہے تو کہہ رہی ہے دیکھو 5 سال بعد آیا ہے، حالانکہ وہ ملنے اس نے ہی نہیں دیا. تو ایسی الٹی کہانیاں مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں ایک طرف کی بات نہیں کر رہا. تو جب سچویشن میں جاتا ہے آدمی ڈیپ میں کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بار بار اعتدال 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 بیلنس یہ بہت زیادہ حکم دیا. خیر ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو عقل کا ایک استعمال کیا ہے؟ عقل بالکل ہی استعمال نہ کی جائے جیسے ایتھیس لوگ کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ پوری کہانیاں سنا دیں گے آپ کو کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ پہلے سیل کیسے بنا، پھر ایوالو ہوتے ہوتے یہ سب کچھ بن گیا. جو اصل سوال ہے نا، جو مطلب کی عبارت تھی، اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر تپا ہوا تھا پہلے زمانے میں، کبوتر محبوبہ اور معشوقہ کے خط لے کے آتے تھے. تو بہت عرصہ ہو گیا معشوقہ کا خط نہیں ملا اس کو، کوئی کئی سالوں کے بعد جا کے خط آیا. تو یہ بڑا خوش کہ یار آج تو محبوبہ نے کئی سالوں کے بعد خط لکھا ہے، بڑی محبت کی باتیں کی ہوں گی. تو اس میں لکھا ہوتا بھائی بعد السلام و تسلیم، عرض ہے کہ بہت عرصے سے آپ کی خیریت مطلوب، خداوند کریم سے خیریت مقصود وغیرہ وغیرہ کر کے جو محبت کی بات تھی نا، جو آنے والی تھی، آئی لو یو، مجھے آپ سے محبت ہے، وہ کبوتر کے پنجوں سے گھس چکی تھی. اور آخر میں لکھا تھا والسلام. تو اس کو غصہ آیا، جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا. کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو یہ تپا ہوا شاعر تھا. ایک دن اس کے اپنی محبوبہ پہ نظر پڑ گئی. اچھا جب نظر پڑتی تو آدھا نقاب نظر آتا ہے اس کو. تو اس کو یہ تب چڑھ رہی تھی، یا تو جلوہ ہی نہ کراتی اپنا، نہ دیکھتے ہی نہیں ہم حسن ہے یا نہیں ہے، تو ہم عاشق ہی نہ ہوتے. اور اگر جلوہ کرانا ہے تو تمیز سے پورا جلوہ کراؤ بھائی. تو یہ تپا ہوا شاعر ہے نا، جو ہر چیز آدھی آدھی آ رہی ہے اس کے پاس. تو کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. اب اس کو اس شعر سے ملائیں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہتا ہے لگتا ہے دوسری آنکھ ہی نہیں ہے اس لیے دکھائی نہیں رہی ہے وہ. جب شعر و شاعری چلی رہی ہے تو پورا کمپلیٹ ہی کر دوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. آدھا کباب جل جائے نا تو وہ آدھا نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے. تو کہہ رہا ہمارا عشق کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ آنکھ ایک نظر آ رہی ہے دوسری نظر آ نہیں رہی ہے. کبوتر خط لے کے آ رہا ہے تو بعد السلام و تسلیم اور خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود، وہ ساری ڈیٹیل ہے. جو مطلب کی عبارت تھی وہ کبوتر کے پنجوں سے کیا ہو گئی ہے، گھس گئی ہے. تو جو ایتھیس لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، جو مطلب کی جو اصل بات تو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بھائی پہلی دفعہ کس نے بنایا اس کو پی جاتے ہیں، بننے کے بعد کے پروسیس کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایکچولی یہ بندر سے بنا. ابے بندر کس نے بنایا؟ بندر کیسے بن گیا؟ تو بندر فلانے سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا؟ وہ اس سے بنا ہے. وہ کیسے بن گیا؟ وہ ایک سیل سے بنا ہے. بھائی سیل کیسے بن گیا؟ زندگی کیسے آ گئی یار؟ سیل تو اتنی ایک پیچیدہ چیز ہے کہ کھربوں سال میں بھی ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. اور اگر حسن اتفاق ہو گیا تو کس چیز سے ہوا یہ اتفاق؟ وہ چیز کیسے بنی؟ یہاں تک کبھی پہنچتے ہی نہیں ہے. بس ایک انہوں کی سوئی آ کے اٹک گئی ہے کہ اگر یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی تو خدا ہمیشہ سے کیسے ہے؟ پھر بھائی وہ خدا ہے. خدا کے بندو یہ کائنات ہے. ہم خدا کو تھوڑی جانتے ہیں حقیقت کو. کائنات کو تو ہم جانتے ہیں، خود سے وجود میں نہیں آ سکتی. آپ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کائنات ڈھڑم سے خود سے وجود میں آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں. یہ ملحد لوگ کرتے ہیں، یہ بت پرست لوگ کرتے ہیں. تو جو بت ہیں تم اپنے ہاتھوں سے اس کو تراش رہے ہو. الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا، یہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے. مکھی ان سے کوئی مٹھائی چھین کے بھاگ جائے اسے چھڑا نہیں سکتے، مکھی بنا نہیں سکتے. اور قل ادعوا شرکاءکم، ان کو پکارو تم، یہ تمہاری پکار کو سنیں گے نہیں، جواب دینا تو دور کی بات. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم ان کو پکارو یا چپ بیٹھے رہو، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنی لاجک کی بات ہے. یہ کیسا خدا ہے؟ 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے آپ کو. باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں بتوں کے، جو ان کے خدا ہیں ان کے ریٹ ہوتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں ہول سیل مارکیٹ میں گیا ہوں، یہاں وہاں سستے ہیں. تو ہول سیل کے حساب سے ریٹ کیا ہیں؟ سستے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ عقل سرے سے استعمال ہو ہی نہیں رہی. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، عقل کا تعلق نہیں ہے، یہ اوپر کی چیزیں ہیں، ان کا ریلیشن ہے خدا سے، جو اصل بھگوان ہے اس سے ان کا ریلیشن ہے، اس نے ان کو اختیارات دیے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی واضح دلیل تو لے کر آؤ. کوئی آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کیوں دے گا ان کو اختیارات؟
اللہ قرآن میں کہتا ہے تم اپنے غلام کو اپنی پراپرٹی میں شریک نہیں کرتے، میں ان پتھروں کو اپنی کائنات میں شریک کر لوں کیا؟ تم اپنے غلام کو پروٹوکول نہیں دیتے اتنا کہ اپنے خادم کو اپنی پراپرٹیاں دینا شروع کر دو، اور میں ان کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کر لوں. تو یہ ہے عقل سرے سے استعمال نہ کرنا. قوت ہے نا اللہ نے انسان کو. اور ایک ہے عقل کا غیر ضروری استعمال. غیر ضروری جہاں نہیں استعمال کرنی وہاں بھی ایک ہے صلاحیت دی ہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے. جیسے بھوک ایک اللہ کی نعمت ہے، فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، کھا ہی نہیں رہے، مر جاؤ گے آپ. ایک ہے بھوک کا ناجائز فائدہ. آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ میرا پیٹ نہیں ہے، یہ لالو کھیت ہے. یہ صحیح ہے نا بھائی؟ بھوک بھی محدود ہے، پیٹ بھی کیا ہے؟ محدود ہے. آپ نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 ٹائم کا کھانا ایک ہی ٹائم پہ کھا کے پیٹ بھر لو. میں بچپن میں سوچا کرتا تھا جو 1 ہفتہ بھوکا رہتا ہے وہ تو پھر 7-21 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوگا. تو میرے بھائی نے بتایا، انہوں نے بولا پیٹ اتنا ہی رہتا ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہو جاتا، تو جتنی گنجائش ہے اتنا ہی کھائے گا، تو اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. تو آپ کھائے چلے جاؤ، کھائے چلے جا رہے ہو. تو ایک ہے عقل کا استعمال ہی نہ کرنا، ایک ہے عقل کا استعمال کرنا ایسی جگہ پر جہاں عقل خود کہتی ہے کہ یہاں استعمال نہیں کرنا. اس کی مثال ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے دے دی ہم کو پیناڈول. ڈاکٹر کے عقل یہ کہتی ہے کہ درد سر کا علاج جو ہے حکیم یا ڈاکٹر کے پاس ہے. عقل یہی کہتی ہے نا، یہاں تک عقل کا استعمال ٹھیک ہے. آپ کے سر میں درد ہوا، آپ جا رہے ہو میکینک کے پاس کہ آپ نے چونکہ میری گاڑی بہت زبردست ٹھیک کی تھی، میری کھوپڑی بھی آپ ہی ٹھیک کریں گے. پلگ پانے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ انکل کو بڑی ایسی آتی ہے میرے ساتھ، زندہ دل انکل ہیں یہ ماشاءاللہ. تو آپ کی گاڑی کسی میکینک نے ٹھیک کی تھی، آپ اسی میکینک کے پاس چلے گئے کہ بھئی میری کھوپڑی بھی نٹ بولٹ لے کے کیا کر دو، اسکرو ڈھیلے ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ بچے کو تانا دے رہے ہو نا، تمہارے اوپر کے اسکرو ڈھیلے ہیں، تو آپ چلے گئے، آپ نے کہا یار اسکرو ٹائٹ تو اس نے کیا تھا، وہ الیکٹریشین آیا تھا ہمارے اسکرو ٹائٹ کر کے گیا ہے پلگ اس کے بٹنوں کے، تو آپ میرے اسکرو کیا کر دیں؟ ٹائٹ کر دیں. یہ بالکل استعمال ہی نہیں کر رہے. لیکن آپ نے عقل استعمال کی، آپ نے بولا بھائی ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس ڈاکٹروں کا اور حکیموں کا شعبہ ہے، تو کسی اچھے حکیم یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، سر درد کا تو آج کل حکیم بھی پیناڈول ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ چلے جائیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس. وہ ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کے بعد آپ کو دوا دے گا. اب اس ڈاکٹر نے آپ کو لکھ دی 2 گولی پیناڈول، فوری طور پہ کھا لیں، فی الحال یہ درد تو ٹھیک ہو، پھر ہم بعد میں غور کرتے رہیں گے یہ ہو کیوں رہا تھا، شادی کی تھی آپ نے یا شادی نہیں ہو رہی. بعض دفعہ سر درد ہوتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے، بعض دفعہ ہوتا ہے شادی ہونے کی وجہ سے. ابھی میں سعودی عرب میں تھا نا، تو وہ افتتاح کر رہا تھا وہ ہوٹل کا، ہمارے کوئی دوست تھے، اوپننگ کے لیے بلایا انہوں نے. تو وہ میرے پاس لوگ ملنے آ رہے ہیں نا، بہت سے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میری شادی کے لیے دعا کریں، میری شادی کے لیے دعا کریں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، تو میں ان کو دعا دیتا، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو. تو وہ سمجھ رہے ہیں میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی شادی کرے، حالانکہ میری نظر میں اس کا مطلب یہ تھا اللہ آپ کو خوش رکھے. اس کے دونوں مطلب نکلتے ہیں، یعنی جس کے لیے شادی بہتر ہے ہو جائے، نہیں بہتر ہے تو کیا ہو. تو میں سب کو یہی دعا اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو. تو میں خود کنفیوز ہو رہا تھا کہ میں دعا صحیح بھی دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں دعا ان کو. پھر میں نے کہا ہم تو یہی دعا کریں گے خوش رکھے، باقی اللہ کی مرضی، کہ اس خوشی کس میں اس کی. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا، ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہ شادی سے پہلے بھی آپ کو کوئی سر دباتا تھا، اس نے کہا دھوتا ہی نہیں تھا درد شادی سے پہلے، دبانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، عقل کا استعمال کیا آپ نے. یہ بالکل صحیح کام کیا آپ نے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے ڈاکٹر یا انجینئر کے پاس جانے کے بجائے مفتی کے پاس چلے گئے. اور گاڑی آپ کی خراب ہوئی تو کسی انجینئر یا مفتی کے بجائے میکینک کے پاس چلے گئے. یہ عقل کا بالکل استعمال ہو رہا ہے، اتنا ضروری ہے. اتنا استعمال کیا ہے؟ ضروری ہے. اتنا بھی نہیں کرو گے پاگل ہو جاؤ گے، الٹے کام کرنا شروع کر دو گے. لیکن ڈاکٹر نے جا کے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، تجربے کار بھی ہے، یہ بھی نہیں کہ ابھی نیا نیا مارکیٹ میں آیا ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، بہت ایکسپیرینس ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل میں وہ سرجن یا جنرل فزیشین کے طور پہ بیٹھتا ہے، ساری دنیا کو اعتماد ہے. اب اس نے آپ کو لکھ کے دیا پیناڈول. اب آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب میری عقل نہیں مانتی ہے، میری عقل بولو نہیں مانتی، مجھے قائل کریں کہ ابھی پیناڈول میں ایسی کیا چیز ہے کہ وہ میرے پین کو ٹھیک کر دے گی. تو ڈاکٹر بتا رہے ہیں دیکھیں اس میں یہ کیمیکل ہے، اس میں یہ ڈرگ ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، پین کو ریلیز کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیمیکل پین کو ریلیز کرتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب ڈاکٹر گوگل پہ نکال کے تحریریں آپ کو پکڑا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے، ہر کام میں عقل استعمال کرو. میں اندھی تقلید نہیں کروں گا میں آپ کی، میں کیا کروں گا؟ عقل. مجھے ریفرنسز کے بغیر میرا گزارا نہیں، مجھے ریفرنس دو کہ یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے. تو ڈاکٹر نے گوگل سے وہ کیمیکل نکال دیا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے مان لیا، پہلی بات یہ ثابت کرو یہ ریسرچ صحیح بھی ہے. یہ امریکہ کے کون سے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے؟ ہو سکتا ہے گوگل میں تو ایک ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے نا،
ڈاکٹر نے نکال کے دکھا دیا, 50 ڈاکٹروں کے فون کروا دیے, وہ لیب ہے وہاں ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کی بڑی مستند اور اوتھینٹک وغیرہ وغیرہ پوری. آپ نے کہا چلو یہ بھی میں نے مان لیا کہ بھائی یہ واقعی یہ تحقیق جو ہے یہ ہو گیا, لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ یہ کیمیکل اس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس میں پیناڈول میں یہ والا کیمیکل جو پین کو ریلیز کرتا ہے یہ ہے بھی کہ نہیں ہے, یہ بھی تو بتاؤ. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ فلاں کمپنی ہے, بڑی زبردست پیناڈول ایک کمپنی ہے, وہ پیراسیٹامول ہے اس میں, اور وہ آپ جاؤ ذرا دیکھو, وہ ایسے نہیں ہوتا, ان پہ کیس ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کسی نے کیس کیا ہوا اب تک ہمیں اطلاع نہ ملی ہو, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں استعمال کس کا کرتا ہوں, میں اندھی تقلید نہیں, میں کھوپڑی استعمال, مائنڈ ایسے ایکشن بھی مار رہے اس کے سامنے, مائنڈ استعمال. ڈاکٹر کیا کرے گا, ڈاکٹر کہے گا اچھا فلاں لیب میں تمہیں ویڈیو منگواتا ہوں, دیکھو یہ پیناڈول میں یہ والا کیمیکل ڈالا جا رہا ہے. ڈاکٹر نے لیب کا پورا ویڈیو بنا کے بھجوا دی, یا آپ کو لے گئے لیب کا وزٹ کرائے, دیکھو یہ کیمیکل ہے, یہ اس میں ڈالا جا رہا ہے, یہ پیناڈول بن کے آ رہی ہے, ڈبوں میں پیک ہو رہی ہے, یہ تیرے منہ میں جا رہی ہے, یہ دیکھ. آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نے دیکھ لیا, لیکن اس کی کیا دلیل ہے, یہ وہی کیمیکل ہے, ہو سکتا ہے کوئی سرکہ ڈال رہے ہوں, جو کیمیائی فارمولا ہوتا ہے نا کیمسٹری میں, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جیسے پانی کا ہے, NaCl غالباً نمک کا ہے, تو یہ ایسا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ ہے کیا ہوگا, 4 پتے ڈاکٹر کو کھانے پڑیں گے پیناڈول کے. ڈاکٹر کہے گا تو چھوڑ, پہلے میں کھاؤں, میں تو سیٹ ہو جاؤں نا, اس کے بعد میں تجھے آگے کا پروسیس بتاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کہے گا پیناڈول کی تجھے نہیں, کس کو ضرورت ہے, مجھے, تجھے پیناڈول کی نہیں, تجھے عقل کی ضرورت. تو کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا, سائیکیٹرسٹ کے پاس جا, تو غلط جگہ آ گیا ہے. کیونکہ تو اگر ٹھیک نہ ہوا تو تیری وجہ سے بہت سے لوگ خراب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تیری وجہ سے بہت سے لوگ کیا ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا بھائی جب تجھے مان لیا, تو نے میرے پاس آیا مجھے ڈاکٹر سمجھ کے, تو اب میں جو دوا لکھ کے دوں گا, اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہے تو پھر ٹھیک ہے, تو اشکال کر کے ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو کوئی ڈاکٹر نہیں دیتا, آپ اکیلے دنیا میں آئے ہیں. نارملی اگر ساری دنیا وہ دے رہی ہے تو تجھے کیا اعتراض ہو رہا ہے, تو یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ تیری عقل ہماری عقل سے کم ہے. تو یہاں تجھے عقل استعمال نہیں کرنی, اگر کی ہے تو یہ افراط ہے. آپ کیا کر رہے ہو, اپنی حیثیت سے آگے نکل رہے ہو. تو خوب سمجھ لو, اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے عقل سے. عقل استعمال کرو گے تو ثابت ہوگا کہ اللہ ہے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے. یہ صرف ہم باپ دادا کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتے, اس لیے مانتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ خدا ہے, پھر وہ خدا ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہاں عقل استعمال کرنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس خدا نے اپنے بندوں کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا, اور آپ کا دعویٰ ہم تک متواتر سلسلوں کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ پیغمبر آئے, اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتا رہا, اور آج دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے, دنیا میں سب سے بڑی تعداد یہودی, عیسائی اور مسلمانوں کی ہے. پیغمبروں کے اثرات آج نظر بھی آ رہے ہیں. یہ پیغمبر برحق تھے, انہوں نے توحید کی دعوت دی. ان سب چیزوں کے لیے کیا استعمال کرنا ہے, کھوپڑی. اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اللہ اپنے بندوں کو بنا کے, کائنات انسانوں کے لیے بنی ہے, تبھی تو انسان کو دماغ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کہاں سے ثابت ہے, عقل سے. آپ غور و فکر کرو گے, آپ کی عقل کہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اس پہ دلائل کیا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. عقل استعمال کرو گے, آپ کی عقل کہے گی بھائی کسی جھوٹے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا کسی جھوٹے نبی کو, معاذ اللہ. کہ ایسی خوبصورت تعلیمات جو 1400 سال کے بعد بھی چل رہی ہیں. اور میں کہتا ہوں ایک اعلان کیا 1400 سال پہلے نبی نے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو. 1400 سال کے بعد کروڑوں لوگ رکھ رہے ہیں. کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن ہے؟ کوئی ڈاکٹر ایک دن روزہ رکھوا کے دکھائے؟ تو نکاح طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, اسلامک بینکنگ, سودی بینکنگ کے خلاف, یہ ساری نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہے. تو ایک پیغمبر, امی پیغمبر, اور اتنی تعلیمات دے کے گئے, اور پوری دنیا میں اس پہ حکومتیں چلی ہیں. یہ سب کہاں سے ثابت ہوتا ہے, عقل سے. آگے عقل استعمال نہیں کرنی. اللہ کو اللہ مان لیا, اللہ کے نبی کو نبی مان لیا. اب جو آرڈر وہ دیں گے اس میں کہنا میری سمجھ میں نہیں آیا, ایکچولی یہ پردے کا حکم اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ 3 طلاقیں دے کے اتنا پرانا رشتہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے, بیوی حرام ہو جاتی ہے, بچے رل جاتے ہیں. یہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اسلام اتنا ظالم مذہب کیسے ہو گیا بھائی؟ اسلام تم سے پوچھ کے بنا نہیں ہے. ایک صاحب کا میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, مجھ سے وراثت کا مسئلہ پوچھا کہ بیٹی کا کتنا حصہ, میں نے کہا آدھا, بیٹے کا کتنا, کہہ رہے دو. یار اسلام نے عورت کو اتنا پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے ہر چیز؟ میں نے کہا اللہ نے, ہاں مسلمان تھے, کہہ رہے ہیں یار اللہ نے عورت کو اتنا پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں پوچھ کے آپ کو سیٹسفائی کر دوں گا. میں نے کہا کیونکہ اللہ ہے, تو میں اللہ سے مگر پوچھوں گا کہ کیوں, تو مجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق
शैतान ने अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल की ना। अल्लाह ने शैतान को कहा भाई सजदा कर, फरिश्तों को भी कहा सजदा करो, फरिश्तों की समझ में आया या नहीं आया? उन्होंने बोला भाई हमारी अकल अल्लाह से आगे बोलो नहीं हो सकती, अल्लाह से आगे नहीं हो सकती, अल्लाह से आगे कौन जा सकता है? भाई सजदा कर लो, अल्लाह कह रहा है इसी में खैर है, यही सही हुक्म है जो अल्लाह हमें दे रहा है। फिर अल्लाह ने उसकी लॉजिक भी बयान कर दी, फरिश्तों को सेटिस्फाई भी कर दिया बाद में, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, फरिश्तों के पास इल्म नहीं था। अल्लाह ने कहा देखो ये इल्म की वजह से फजीलत थी जिससे मैंने तुम्हें सजदा कराया। हालांकि अल्लाह सेटिस्फाई नहीं भी करता तो अल्लाह के जिम्मे नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्होंने मेरी इताअत की है तो इनको समझा भी दो कि मैंने बिला वजह हुक्म नहीं दिया, इसकी भी कोई रीजन थी। लेकिन शैतान को अल्लाह ने सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि उसने सजदा ही नहीं किया। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं कर रहा भाई? उसने कहा मेरी अकल नहीं मानती, ये कैसे हो सकता है, मैं आग से बना और ये मिट्टी से बना, मैं आग होके मिट्टी को सजदा, लॉजिक इलॉजिकल काम तो मैं करता ही नहीं हूं। ठीक है ना? शैतान क्या कह रहा है? इलॉजिकल। ये मजहब की बातें इलॉजिकल होती हैं। आज भी एथियस्ट मुल्हिद लिबरल लोग ना, लिबरल आंटियां, ये पर्दा वर्दा पता नहीं क्या है, नजर इंसान की नजर पाक होनी चाहिए। नजर, पर्दा किसका होता है? दिल का। हालांकि होता दिल में भी नहीं है इन लोगों के। अपने शौहर के अलावा सारे मर्द इनको हैंडसम लग रहे होते हैं, और लिबरल आदमी को अपनी बीवी के अलावा सारी आंटियां खूबसूरत लग रही होती हैं, फिर भी कहते हैं पर्दा किसका होता है? दिल का। तो लेकिन ये कि इलॉजिकल, इस्लाम के ऑर्डर्स क्या हैं? इलॉजिकल। वो टीवी पे एक टाकरा हो रहा था ना, आजकल तलाक का मसला बहुत ज्यादा उठा लिया गया है, इसलिए मैं इसको बार बार छेड़ता हूं। ये क्या है, इतना पुराना रिश्ता, कोई गवाह भी नहीं है। एक अभी नमूना आया है दोबारा मार्केट में, स्कॉलर आया है, वो उसके क्लिप बड़े चल रहे हैं, अपने आप को सुन्नी कहता है, शिया कहते हैं ना, ये बात तो हम कहते हैं भाई शियों का तो यही है कि गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती। हालांकि दलील उनके पास कोई नहीं है इस पे। दलील क्या देते हैं? इतना जबरदस्त रिश्ता गवाहों के बगैर टूट जाए, इतना पुराना रिश्ता मर्द ने दे दी छूट गया। ये क्या इस्तेमाल हो रही है? अकल। भाई अल्लाह ने कह दिया कि मुंह से दे दी तो खत्म। सुन्नी लोग क्या करते हैं? भाई अल्लाह के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मजाक में दी, हकीकत में दी, गुस्से में दी, भाई अल्लाह से आगे मत निकलना। वो अभी नया नमूना आया है को मुफ्तियों में, वो कह रहा है कि गुस्से में तलाक नहीं होती, और दूसरी बात यह कि गवाहों के बगैर नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती। मैंने कहा पहले ये निकाला इन्होंने कि इकट्ठी 3 2 तो 1 होती हैं, अब नया नमूना निकाला कि गवाहों के बगैर नहीं होती, और तीसरा नमूना कि गुस्से के बगैर, गुस्से में नहीं होती। और दलील क्या दे रहे हैं? इतना जबरदस्त रिश्ता गुस्से में थोड़ी टूटता है, इसके लिए तो खानदान बैठे हैं, ये बैठे हैं। भाई वाकई गुस्से में नहीं तोड़ना चाहिए, शरीयत ने मना किया है, लेकिन टूटता है कि नहीं टूटता? ये कहां लिखा हुआ है शरीयत में? ये लोग एक दलील देते हैं कि हदीस में आता है ला तलाक़ वला इताक़ फी इग़लाक़, इंसान पर जब राय और फिक्र के दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर तलाक नहीं होती। तो गुस्से में आदमी में सोचने समझने की सलाहियत बंद हो जाती है तो तलाक नहीं होती। ये क्या इस्तेमाल हो रहा है? अकल। गुस्से में राय और फिक्र के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर गुस्से में कत्ल कोई कर दे तो उसको कातिल को क़िसास भी ना लो, पागलों से क़िसास थोड़ी लिया जाता है। किसी आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, बंदा मार दे तो शरीयत उससे क़िसास, पागल किसी को कत्ल कर देना शरीयत उससे क़िसास बोलो नहीं लेती, वाकई नहीं लेती, बल्कि दियत लेती है, वो भी इसके कत्ल खता के जुमरे में आके कि उसकी तलाफी कर दें। क़िसास वसास नहीं है उसमें, लेकिन गुस्से में आप बंदा मार दें क़िसास लिया जाएगा आपसे। फिर जिस हदीस में आता है कि राय फिक्र के दरवाजे बंद हो जाएं उसमें तलाक नहीं होती, उसी हदीस में आता है कि इताक भी नहीं होता, गुलाम भी आजाद नहीं होता। किसी अहले हदीस का फतवा हमने नहीं देखा कि गुस्से में कह दो गुलाम आजाद तो गुलाम भी आजाद नहीं होगा। गुलाम को तो सब यही कहते हैं भाई गुस्से में आजाद किया, खुशी से आजाद किया, आजाद। तो जैसे गुलाम आजाद हो जाता है गुस्से में, तो ऐसे ही मेरे भाई बीवी को तलाक भी हो जाती है गुस्से में। और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, कोई प्यार से तो आज तक नहीं हमने किसी को देखा मोहब्बत से कोई तलाक दे रहा हो। ये कार्रवाइयां गुस्से में ही होती हैं। कत्ल भी, हर जुर्म किस में होता है? गुस्से में होता है। गुस्सा ना होता तो इंसान का बच्चा बन के बैठता। तभी तो कुरान ने मना किया है गुस्सा करने से भी और गुस्से में तलाकें देने से भी मना किया है। इसलिए किया है कि नहीं इसमें हो जाती हैं, खैर इकट्ठी देने से मना किया है, इकट्ठी अक्सर गुस्से में ही दी जाती हैं। तो खैर टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा। तो अकल का इस्तेमाल अल्लाह के वजूद, अल्लाह के नबी की नबूवत के लिए तो होगा। उसके बाद जब अल्लाह को अल्लाह मान लिया, रसूल को रसूल मान लिया, अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे किया जाएगा। अब ये नहीं कि दाढ़ी इस्लाम ने रखने का हुक्म दे दिया, क्यों भाई क्यों? अब ये काम शैतान वाला कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? क्यों जो अल्लाह से किया था वो किसने किया था? शैतान। 5 नमाजें फर्ज हैं, टाइम हो या ना हो, क्यों का नहीं है। रमजान के रोजे रखने हैं, सिर्फ मुसाफिर और बीमार छोड़ सकता है, तीसरा कोई नहीं है जो नहीं। लोग, मैंने कहा ना मजदूर पर भी रोजा रखना वाजिब है, चाहे वो कुदाल चलाता हो रमजान के रोजे में। लोगों ने इतनी गालियां दी हैं मुझे, अब तो मैंने गालियां देखना छोड़ दी हैं, सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी नहीं होता। तो हमने कहा यार हक बयान करते चले जाओ,
लोगों को मत देखो, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप फिलिस्तीन के जिहाद के फर्ज होने का फतवा दो तो भी खुश नहीं होंगे, और फर्ज ना होने का फतवा दो तो वैसे ही खुश नहीं होना चाहिए उनको। मुफ्ती तकी साहब ने भी फतवा दिया जिहाद फर्ज है तो भी खुश नहीं है, कह रहे जा क्यों नहीं रहे। अगर वो चले भी गए ना, यहां बैठ के फिर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे, बंदूक क्यों नहीं चला रहे, ठीक है ना। तो किसी हाल में खुश नहीं होते। ये कितनी बड़ी बहादुरी का काम किया उन्होंने, कितने बबांगे दोहल ऐलान किया कि भाई फर्ज है। तो फर्ज किस पर होता है? ये जो फौजों पे फर्ज होता है ना, आवाम थोड़ी उठेगी कुछ भी कर लेगी जाके। ऐसे तो क्या पता कि कौन जिहाद की नीयत से असलहा लेके जा रहा है और कौन हमारे ऊपर ही बम फाड़ने के लिए असलहा लेके जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई तंजीम होती है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो खैर, अवाम कभी भी खुश नहीं होती भाई। तो मैंने वो बोल दिया कि मजदूर भी रमजान का रोजा मजदूर को भी रखना पड़ेगा। तो लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए कि इनको मजदूरों पे तरस नहीं आता, ये मौलवी तो एयर कंडीशनों में रह के फतवे देते हैं। भाई एयर कंडीशन में रह के फतवा दें या गर्म धूप में बैठ के, फतवा वो देना है जो अल्लाह उसके रसूल की। अल्लाह रसूल ने मजदूर को रोजा छोड़ने की इजाजत बोलो नहीं दी।